السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسع شرح حجۃ اللہ البالغہ جلد سوم صفحہ نمبر 568 پر ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، بیمار کو قیام اور رکوع و سجود میں سہولت دینے کی حکمت۔ تیسرا شرعی عذر بیماری ہے۔ فرض اور واجب نمازوں میں قیام اور ہر نماز میں رکوع و سجود فرض ہیں، مگر شریعت نے بیمار کو یہ سہولت دی ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، خواہ کروٹ پر لیٹ کر پڑھے یا چت لیٹ کر، دونوں طرح درست ہے۔ اور رکوع سجود نہیں کر سکتا تو اشارہ کرے، کیونکہ تکلیف یعنی حکم کا مکلف بنانا حسب استطاعت ہی ہوتا ہے، برداشت سے زیادہ حکم دینا شان رحیمی کے خلاف ہے، اس لیے بیمار کو یہ سہولتیں دی گئی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ رخصت ثابت ہے۔ حضرت عمران کو بواسیر کا عارضہ تھا، جب دورہ پڑتا تھا تو آپ بہت کمزور ہو جاتے تھے۔ آپ نے مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کروٹ پر لیٹ کر پڑھو، اور لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت میں رکوع سجود اشارے ہی سے ادا ہو سکتے ہیں، بس اشارے کا جواز بھی اس حدیث سے ثابت ہوا۔ قیام پر قدرت کے باوجود نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی حکمت۔ قیام پر قدرت کے باوجود نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، البتہ ثواب آدھا ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے یہ حدیث بیان کی کہ صلاۃ الرجل قاعدا نصف الصلاۃ، یعنی اگر قیام پر قادر شخص بیٹھ کر نفل نماز پڑھے تو ثواب آدھا ملے گا۔ پھر میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سر پہ ہاتھ دھر لیا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی تمہیں حدیث صحیح پہنچی ہے، مگر میرا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نفل پڑھنے میں بھی پورا ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں تشریح کا پہلو بھی ہے۔ موطا میں روایت ہے کہ میں نماز میں بھلایا جاتا ہوں تاکہ میرے عمل سے احکام کی تعین ہو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نوافل میں قیام فرض نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نوافل فرائض کی طرح محدود نہیں ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ نماز بہترین کام ہے، بس جو جس قدر زیادہ پڑھ سکتا ہو پڑھے، اور نماز کی حقیقت بندگی یعنی اخبات اور نیاز مندی کا اظہار ہے، اور یہ مقصد ہر طرح حاصل ہو سکتا ہے، خواہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے یا بیٹھ کر۔ البتہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں نیاز مندی کا اظہار کامل طور پر ہوتا ہے، اور عربی کی مثل ہے ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، اور اردو کی کہاوت ہے کہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی صحیح، یعنی جو چیز ساری ہاتھ سے جا رہی ہو اس کا کچھ حصہ ہاتھ آ جائے تو بھی غنیمت ہے۔ اور بارہ ایسا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے کا موڈ نہیں ہوتا، مگر دل نماز پڑھنے کو چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر بندگی کے ناقص اظہار پر اکتفا کر لیا جائے تو بالکل نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے، اس لیے رحمت الہی نے بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ البتہ یہ بات بھی واضح کر دی کہ ثواب کم ہو جائے گا، کیونکہ بندگی کا ناقص اظہار کامل اظہار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ثریا کی برابری کب کر سکتا ہے؟ فائدہ: شاہ صاحب نے اس مسئلے کا جو مستدل ذکر کیا میں نے اس کو بدل دیا، کیونکہ وہ روایت اس مسئلے سے متعلق نہیں۔ شاہ صاحب نے روایت کا آخری حصہ چھوڑ دیا، اس لیے وہ روایت بظاہر اس مسئلے سے متعلق معلوم ہوتی ہے۔ پوری روایت اس طرح ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر پڑھے تو وہ افضل ہے، اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے ثواب کا آدھا ہے، اور جو لیٹ کر پڑھے تو اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنے والے کے ثواب کا آدھا ہے۔ اس روایت میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ نفل نماز کا مسئلہ دریافت کیا گیا تھا، پھر نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا تو جائز ہے مگر لیٹ کر پڑھنا جائز نہیں۔ درحقیقت حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں روایتیں فرض نماز ہی سے متعلق ہیں۔ پہلی حدیث کا تعلق نماز کے جواز اور عدم جواز سے ہے، اور اس دوسری حدیث کا تعلق اجر اور ثواب سے ہے، یعنی جواز نماز میں مکلف کے گمان کا اعتبار ہے، اور اجر و ثواب میں نفس الامری استطاعت کا اعتبار ہے۔ بس جو شخص گمان کرتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا، وہ اگر بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھے گا تو نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر وہ نفس الامر میں کھڑے ہونے کی یا بیٹھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنے سے ثواب کم ہو جائے گا۔ اکابر کے واقعات میں مروی ہے کہ ان کو بازو سے پکڑ کر نماز کے لیے کھڑا کیا جاتا تھا، وہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرتے تھے۔ یہ اہتمام اسی کامل اجر و ثواب کے لیے تھا، اور نصف سے بالکل آدھا مراد نہیں بلکہ بہت کم مراد ہے۔ عربی میں نصف کا لفظ اس معنی میں بھی مستعمل ہے۔ طالب و مطلوب کی اور کیچ اور بارش میں نماز کی حکمت۔ طالب وہ شخص ہے جو دشمن کا پیچھا کر رہا ہے، اور مطلوب وہ شخص ہے جس کو پکڑنے کے لیے دشمن پیچھے چلا آ رہا ہے، اور دونوں کو اندیشہ ہے کہ اگر سواری سے اتر کر نماز پڑھیں گے تو دشمن ہاتھ سے نکل جائے گا یا وہ پکڑا جائے گا اور مارا جائے گا۔ ایسی صورت میں کیا ان کے لیے سواری پر اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جواز کی روایات آئی ہیں۔ بخاری شریف کتاب الخوف میں طالب و مطلوب کی نماز کا باب ہے، مگر اس سلسلے میں کوئی مرفوع صریح روایت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس مرفوع حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں بہت تکلیف ہے۔ البتہ صحابہ سے طالب ہونے کی حالت میں سواری پر نماز پڑھنا مروی ہے، پس مطلوب کے لیے بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ اس طرح بارش اور کیچ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا سواری پر اشارے سے نماز پڑھنا ترمذی شریف میں مروی ہے۔ گو روایت ضعیف ہے مگر اس کے مقابل کوئی روایت نہیں ہے، بس یہ بھی مجبوری کی حالت ہے، اور سواری پر نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر سواری پر نہ ہو، زمین پر ہو اور کوئی سجدے کی جگہ نہ ہو تو اشارے سے سجدہ کرے اور نماز پڑھے۔ طلب سہولت کی درخواستیں اور ان کی قبولیت کا معیار۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جب بھی کسی نے شریعت کے ضوابط اور حدود کے سلسلے میں کسی سخت مجبوری کی وجہ سے کوئی سہولت طلب کی ہے اور آپ نے اس درخواست میں انکار یا ناقدری کا شائبہ نہیں پایا تو اس کو مان لیا ہے۔ انکار کے شائبے کی مثال وہ روایت ہے جو ابو داؤد کتاب الخراج باب نمبر 20 میں ہے کہ جب وفد ثقیف خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو اس نے اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے اس درخواست کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ لا خیر فی دین الا رکوع فیہ، یعنی جس دین میں رکوع نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، یعنی جب مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھو گے تو مسلمان ہونے سے کیا فائدہ۔ اور ناقدری کے شائبے کی مثال وہ روایت ہے جو مشکات شریف باب الجماعت میں مسلم شریف سے مروی ہے کہ ایک نابینا صحابی نے عرض کیا کہ کیا مجھے مسجد میں لے جانے والا کوئی نہیں، مجھے گھر میں نماز عرض کیا کہ مجھے مسجد میں لے جانے والا کوئی نہیں، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جب وہ پیٹ پھیر کر چلے تو آپ نے دریافت کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا فعجب، یعنی اذان شروع ہوتے ہی آواز پر چل دو، ختم ہونے تک مسجد میں پہنچ جاؤ گے۔ ایک جامع ارشاد جو رخصتوں کی بنیاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چھوڑو جب تک میں تمہیں چھوڑوں، یعنی سوالات نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے والے اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء سے سوالات کرتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے۔ بس جب میں تم کو کسی چیز سے روکوں تو اس سے بچو، اور جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو اس میں اپنی استطاعت کے بقدر اس کو بجا لاؤ۔ تشریح، یہ ایک جامع ارشاد ہے، شرعی رخصتوں کی بنیاد ہے، اور جن عوامر کی تعمیل میں اور نواہی سے اجتناب میں لوگوں کو سخت مجبوری پیش آتی ہے، شریعت جو ہے وہ ان میں سہولت دیتی ہے۔ فقہاء نے اسی قسم کی نصوص سے یہ ضابطہ بنایا ہے الضرورات تبیح المحظورات، یعنی مجبوریاں ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں۔ باب نمبر 15، جماعت کا بیان۔ با جماعت نماز کے 5 فوائد۔ چند مصالح کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی جماعت سے نماز ادا کرنے کا نظام بنایا اور متنوع ثواب بیان کر کے اس کی ترغیب دی، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوتاہی کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی۔ جماعت کے وہ فوائد درج ذیل ہیں۔ پہلا فائدہ، جماعت کے ساتھ نماز حجاب دنیا کو زائل کرتی ہے۔ چوتھی مبحث کے باب ششم میں بیان کیا گیا کہ 3 حجابات، حجاب نفس، حجاب دنیا اور حجاب جہالت، نیک بختی حاصل کرنے میں مانع بنتے ہیں۔ پھر 7ویں باب میں ان حجابات کے ازالے کے طریقے بیان کیے گئے۔ حجاب دنیا کے ازالے کا ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ کچھ عبادتوں کو رواج عام دیا جائے، یعنی سب لوگوں کے لیے وہ عبادت ضروری قرار دی جائے، جیسے 5 فرض نمازیں ہیں، رمضان کے روزے وغیرہ۔ ان عبادتوں کی پابندی لوگوں پر لازم کی جائے، خواہ لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں، اور ان عبادتوں کے ترک پر ملامت کی جائے، اور اگر کوئی ان طاعات کو فوت کر دے تو بطور سزا اس کی مرغوبات سے، اس کی پسندیدہ چیزوں سے اس کو محروم کر دیا جائے۔ اسی کو یہاں باجماعت نماز کا پہلا فائدہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ رسم یعنی دنیا کی آفات سے حفاظت میں اس سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں کہ عبادت میں سے کسی عبادت کو رواج عام دیا جائے، جو کہ ہر کہو مہ یعنی ہر چھوٹے بڑے کے سامنے ادا کی جائے، اور سب شہری اور دیہاتی ادا کریں، کوئی اس سے مستثنا نہ ہو، اور لوگ اس عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ فخر و مباحات یہ انسان کا فطری جذبہ ہے، اس کو ظہور کا کوئی مناسب موقع ملنا چاہیے، ورنہ وہ غلط جگہ پر ظاہر ہوگا۔ اور اس عبادت کو اتنا عام کیا جائے کہ وہ ضروری معاشی امور کا درجہ حاصل کر لے، جس طرح کھانا پینا اور سونا جاگنا زندگی کے ایسے لوازم ہیں کہ ان کے بغیر چارہ نہیں، نہ لوگ ان سے بے اعتنائی برت سکتے ہیں۔ اس طرح اس عبادت کو لوگوں کی عادت ثانیہ بنا دینا چاہیے تاکہ وہ دوسری عبادتوں کا شوق پیدا کرے، دنیا کے ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر موڑ پر دین کی طرف دعوت دے، اور وہی دنیا جس کے ضرر کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا لوگوں کو دین کی طرف بلانے والی بن جائے۔ ایسی عبادت نماز ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ عظیم الشان اور قوی البرہان عبادت ہے، اس لیے اس کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی اشاعت عام ہو۔ اس کے لیے لوگ جمع ہو اور سب مل کر اس کو ادا کریں تاکہ غفلت کا پردہ چاک ہو۔ دوسرا فائدہ، باجماعت نماز ادا کرنے میں عوام کی مصلحت مضمر ہے۔ جس طرح طیبہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، شوقین، ان کو پڑھنے کے لیے کہنا نہیں پڑتا بلکہ حد سے زیادہ پڑھنے سے روکنا پڑتا ہے۔ نمبر 2 بے شوق، ان کو بار بار علم کا شوق دلانا پڑتا ہے تب جا کے وہ کچھ کرتے ہیں۔ نمبر 3 بد شوق، ان کے لیے تشویق کافی نہیں، ان کو مطالعہ اور تکرار کے لیے ایک ساتھ بٹھانا پڑتا ہے اور ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، مگر ان 3 قسموں کو الگ الگ کرنا مشکل ہے، اس لیے مدارس میں سب طلبہ کو ایک ساتھ پڑھنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ملت میں بھی 3 طرح کے لوگ ہیں، علماء، یہ تو مقتدا ہیں، راہ سلوک کے خواہش مند اور نیکوکاری کے آرزو مند، ان کو واعظ اور نصیحت کے ذریعے عبادتوں کا شوق دلانا کافی ہے۔ نیت اور جذبے کے کمزور لوگ، ان کو اگر لوگوں کے روبرو عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا نا تو وہ سستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بس ملت کے حق میں اس سے زیادہ مفید اور مصلحت سے زیادہ ہم آہنگ کوئی بات نہیں کہ سب کو ایک ساتھ مل کر عبادت کرنے کا حکم دیا جائے تاکہ نمازی اور بے نمازی کا پتہ چل جائے، اور عبادت کا شوق رکھنے والے اور بد شوق جدا ہو جائیں، اور نماز میں اور جماعت میں جو علماء ہیں ان کی پیروی کی جائے، اور لوگوں میں جو بے علم ہے ان کو تعلیم دی جائے، اور عبادت لوگوں میں سونے کی مثال بن جائے۔ جب اس کا کھرا کھوٹا جاننا ہوتا ہے تو وہ مختلف سوناروں کو دکھایا جاتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ کون سا سونا کھرا ہے اور کون سا کھوٹا، کون سا اچھا ہے اور کون سا برا۔ اسی طرح جب سب مل کر ایک دوسرے کے سامنے عبادت کریں گے تو جو غلطی کرے گا اس کو ٹوکا جائے گا، اور جو معروف طریقے پر عبادت کرے گا اس کو بنظر استحسان دیکھا جائے گا۔ تیسرا فائدہ، جماعت کی نماز پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلے مضمون کو قریب الفہم بنانے کے لیے ایک مثال عرض ہے۔ ایک طالب علم اپنی ضرورت لے کر محتمم صاحب کے پاس جاتا ہے اور عاجزی سے عرضی گزارتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ طلبہ کا ایک بڑا وفد اپنی ضرورت لے کر جاتا ہے اور نیاز مندی سے عرض کرتا ہے۔
پہلی صورت میں درخواست ایک آدمی کی ضرورت سمجھی جاتی ہے اور وہ درخواست قبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، اور دوسری صورت میں وہ ایک عمومی ضرورت سمجھی جاتی ہے، اور جب بہت سے چہرے ایک ساتھ نیاز مندانہ عرض کرتے ہیں تو محتمین کا جذبہ ترحم جوش مارتا ہے اور وہ ان کی درخواست قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ مسلمانوں کا ایک ساتھ جمع ہونا اس حال میں کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوں، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں، اللہ تعالیٰ سے خائف ہوں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ جھکانے والے ہوں، عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ اس حال میں نزول برکات اور فیضان رحمت میں دیر نہیں لگتی، جیسا کہ یہ مضمون نماز استسقاء کے بیان میں گزر چکا ہے اور حج کے بیان میں دوبارہ آئے گا۔ چوتھا فائدہ، باجماعت نماز ادا کرنے سے دین کا بول بالا ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کو منصہ شہود پر اس لیے جلوہ گر کیا گیا کہ اسلام کے ذریعے اس کے ذریعے اسلام کا بول بالا ہو، یعنی زمین میں کوئی دین اسلام سے اعلیٰ نہ رہے، اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے، جیسے کہ سورۃ الصف آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے، گو مشرکین کیسے ہی ناخوش ہوں۔ اور غلبہ اسلام کی بہت سی صورتیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اعمال اسلام کا عام مظاہرہ ہو، اور یہ بات اسی وقت متصور ہے جبکہ مسلمانوں کے عوام و خواص، شہری اور دیہاتی، چھوٹے اور بڑے ایک ساتھ اکٹھا ہوں اور مل کر وہ عبادت بجا لائیں جو اللہ کے دین کا سب سے بڑا شعار ہے، جو اللہ کی بندگی کا مشہور ترین طریقہ ہے۔ پانچواں فائدہ، باجماعت نماز کے ذریعے گاڑی کا ہر سوار منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ باجماعت نماز کا ایک عجیب فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر مقتدی نماز میں کچھ بھی نہ پڑھے، صرف نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر آخر تک ارکان میں امام کے ساتھ شریک رہے تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اقوال میں سے نماز میں صرف قرات فرض ہے اور وہ امام کے ذمے ہے، باقی تکبیرات، تسبیحات اور عدیہ وغیرہ یا تو مستحب ہیں یا سنت یا واجب، جن کے ترک سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ شارع نے بڑھایا ہے۔ فضیلت جماعت کی وجہ، نماز کو جو اسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے، عام طور پر رائج کرنے کے دو طریقے ہیں، محلے کی حد تک رائج کرنا اور پورے شہر میں رائج کرنا۔ محلے میں رواج دینا ہر نماز کے وقت میں آسان ہے اور پورے شہر میں رائج کرنا وقفے ہی سے ممکن ہے۔ ہر نماز میں سارے شہر کو تو مجتمع نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا طریقہ ہر نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے، اسی کا بیان اس باب میں، اور دوسرا طریقہ ہفتے میں ایک بار شہر کا مجتمع ہو کر ایک ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ یہ جمعے کی نماز ہے جس کا بیان آئندہ باب میں آ رہا ہے۔ اور جماعت کی نماز کی فضیلت میں دو حدیثیں آئی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ باجماعت نماز تنہا آدمی کی نماز سے 27 گنا بڑھ جاتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں 25 گنا ہے، اور دونوں روایتیں متفق علیہ ہیں، اور تفضیل کی وجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یا اشارتاً بیان فرمائی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے والے کو علاوہ نماز کے چند دیگر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور وہ فوائد یہ ہیں: جب آدمی وضو کرتا ہے تو عمدہ وضو کرتا ہے کیونکہ اس کو لوگوں کے بیچ میں جانا ہے، اس لیے وہ طہارت، لباس، زینت وغیرہ کا خیال رکھتا ہے۔ تنہا نماز ادا کرنے والا ان سب باتوں کا اہتمام نہیں کرتا۔ نمبر 2، پھر مسجد کی طرف نمازی کے ارادے سے چلتا ہے تو اس کا یہ چلنا بھی نماز قرار پاتا ہے، اور ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس کی ایک خطا مٹائی جاتی ہے۔ اچھا، نمبر 3، نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے اور ہر نمازی سب کے لیے دعا کرتا ہے۔ نمبر 4، اور جو مسجد میں جلدی پہنچ جاتا ہے اس کو نماز کے انتظار کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں نماز کے لیے انتظار کرنے کو سرحد کا پہرا دینا قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 5، اور اگر وہ مسجد میں پہنچ کر اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو اس کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی ہیں جو جماعت سے نماز پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تمام ثواب تنہا نماز پڑھنے والے کو نصیب نہیں ہوتے، اس لیے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور 25 اور 27 کا عدد بس اٹکل پچو نہیں ہے دین حق میں، جس میں نہ سامنے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے کسی طرح سے بھی اٹکل کی گنجائش نہیں، بلکہ اس میں ایک بلیغ نقطہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوا ہے، جس کو ہم نے چھٹی بحث کے 9ویں باب میں بیان کیا ہے، بس اس کو دیکھ لیں۔ فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو مذکورہ بالا مرجحات یعنی وجوہ فضیلت بیان کیے گئے وہ در حقیقت صراحت ہے، مگر عام طور پر ان کو اسباب فضیلت کا بیان نہیں سمجھا گیا، اس لیے شاہ صاحب نے اشارتاً کا لفظ بھی استعمال کیا، یعنی شاید یہ مضمون اشارے میں بیان کیا گیا، اس لیے سب حضرات اس کا ادراک نہیں کر سکے۔ مل کر نماز نہ پڑھنے والوں پر شیطان کا قبضہ۔ حدیث، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بستی میں یا بادیہ، وہ جنگل جہاں عارضی طور پر قیام کیا گیا ہو، اس میں 3 آدمی اور وہ باجماعت نماز نہ پڑھے تو ان پر یقیناً شیطان قابو پا لے گا، لہذا تم جماعت کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ بھیڑیا اسی بھیڑ کو لقمہ بناتا ہے جو گلے سے دور ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں جماعت سے نماز پڑھنے کا یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے نماز پابندی سے ادا ہوتی ہے۔ جو شخص جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، شیاطین آسانی سے اس کو شکار کر لیتا ہے۔ شیطان جیسے ریوڑ سے دور افتادہ بکری کو بھیڑیا دبوچ لیتا ہے۔ علاوہ ازید اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ترک جماعت تہاون یعنی جو ہے تہاون کا یعنی سستی کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی اس کی نظر میں جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ہیچ ہو جاتا ہے، اور جب احکام شریعہ کو حقیر سمجھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر اس کی دینداری کا خدا حافظ۔ جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید۔ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، البتہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے قصد کیا تھا کہ میں سوختہ جمع کرنے کا حکم دوں، پس وہ جمع کیا جائے، پھر میں نماز کا حکم دوں، پس اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، پس میں ان کو ان کے گھروں میں جلا دوں، مگر پھر آپ کو عورتوں اور بچوں کا خیال آیا تو آپ نے اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔
تشریح اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے. اور ابن ماجہ کی روایت میں تو انتہائی درجہ جلال اور غصے کا اظہار ہے. ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جماعت ترک کرنے سے باز آنا چاہیے ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا. اس قسم کی احادیث سے امام احمد وغیرہ نے جماعت کو فرض قرار دیا اور علامہ ابن الحمام نے واجب کہا ہے. یعنی جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح اس کو جماعت سے پڑھنا بھی ایک مستقل فرض یا واجب ہے. مگر جمہور کی رائے وہ ہے جو شاہ صاحب نے ذکر فرمائی ہے. جماعت سنت مؤکدہ ہے، یعنی فرض یا واجب نہیں ہے، مگر چونکہ وہ شاعر اسلام میں سے اس لیے اس کے ترک کرنے والے کو سخت سرزنش کی جا سکتی ہے اور مذکورہ حدیث میں تحدید ہے. احد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جماعت سے پیچھے رہتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں اور اس کا سبب کوئی معذوری نہیں بلکہ عزیمت اور جذبے کی کمی ہے، اس لیے آپ نے ان پر سخت نکیر کی اور دل دہلانے والا ارشاد فرمایا. ترک جماعت کے 4 آزار. کمزوریاں اور بیمار اور حاجت مند کے لیے جماعت میں حاضر ہونے میں پریشانی، اس لیے حکمت کا تقاضا ہوا کہ آزار کی صورت میں ترک جماعت کی اجازت دی جائے تاکہ افراد و تفرید کے درمیان اعتدال کی راہ ہموار ہو جائے، اس میں نہ شریعت کی حق تلفی ہو نہ بندوں کی. وہ آزار یہ ہیں. پہلا عذر سخت سرد اور برساتی رات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تو اپنے مؤذن کو حکم دیتے کہ وہ اعلان کرے کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بارش والے جمعے کے دن میں مؤذن کو ہدایت دی تھی کہ شہادتین کے بعد حی علی الصلاۃ نہ کہے بلکہ اس کی جگہ الا صلوا فی الرحال کہے. اس میں راز یہ ہے کہ جب اچانک رات میں سخت سردی یا بارش شروع ہو جاتی ہے تو لوگوں کے پاس بچاؤ کا سامان نہیں ہوتا، اس لیے ایسی حالت میں ان کے لیے جماعت میں حاضر ہونا پریشانی کا باعث ہے، اس لیے ان کو سہولت دی گئی. دوسرا عذر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ جماعت میں شرکت مشکل ہو، جیسے روزے دار کے سامنے شام کا کھانا آ گیا، بھوک کڑاکے کی لگ رہی ہے، دل کھانے کی طرف بے حد مائل ہے تو پہلے بھوک کا بھوت مار لے، کیونکہ اس حالت میں اگر جماعت میں شریک ہوگا تو دھیان کھانے کی طرف لگا رہے گا اور پہلے کھائے گا تو کھاتے وقت دھیان نماز کی طرف لگا رہے گا، اور نماز کو کھانا بنانے سے بہتر ہے کہ کھانے کو نماز بنا لے. کوئی ایسا کھانا اچانک سامنے آ گیا جو نماز سے فارغ ہونے تک برباد ہو جائے گا تو پہلے کھانے سے نمٹ لے تاکہ مال کا نقصان نہ ہو، مگر اس کی صورت نادر ہے. چھوٹے یا بڑے استنجا کا تقاضا ہو تو حدیث میں حکم ہے کہ پہلے قضائے حاجت کر لے، کیونکہ اس حالت میں نماز پڑھنے سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا، دھیان دوسری طرف لگا رہے گا اور پریشانی وہ الگ. ہر وقت پیشاب نکل جانے کا اور استنجا خطا ہونے کا دھڑکا لگا رہے گا. 2 متعارض حدیثیں. مسلم شریف میں روایت ہے کہ کوئی نماز نہیں کسی کھانے کے سامنے آ جانے پر اور نہ اس حالت میں 2 نہایت گندی چیزیں یعنی پیشاب اور پائخانہ مزاحمت کر رہی ہوں، اس حالت میں بھی نماز نہیں ہو. اور ابو داؤد کتاب الاطعمہ میں روایت ہے کہ نماز مؤخر نہ کرو کسی کھانے کی وجہ سے نہ کسی اور وجہ سے. ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے، اس کا کیا حال ہے؟ جواب اس کا حل یہ ہے کہ پہلی حدیث صحیح ہے، دوسری نہایت ضعیف. اس کا ایک راوی محمد بن میمون زعفرانی نہایت ضعیف ہے اور امام بخاری اور امام نسائی نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے. اور تعارض کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں حدیثیں ایک درجے کی ہوں، مگر شاہ صاحب تطبیق کی صورت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں، تطبیق ممکن ہے. اور تطبیق کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ پہلی حدیث میں نماز کے ممانعت تعمق کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہے اور دوسری حدیث میں تاخیر کی ممانعت اس شخص کے لیے جو تعمق کے شر سے محفوظ ہو. جیسے حدیث میں جلدی افطار کرنے کی تاکید آئی ہے، مگر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روزہ کھولنے میں تھوڑی دیر کرتے تھے کیونکہ افطار میں جلدی کرنے کا حکم تعمق کا دروازہ بند کرنے کے لیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری اس اندیشے سے معمون تھے، اس لیے آپ تھوڑی تاخیر کرتے تھے. دوسری صورت تاخیر کا جواز اس صورت میں ہے کہ نفس کھانے کی طرف مائل ہو یا کھانا بگڑ جانے کا اندیشہ ہو اور تاخیر نہ کرنے کا حکم اس وقت ہے جبکہ یہ دونوں باتیں نہ ہوں. اور یہ تطبیق علت کی حالت کے پیش نظر ہے کہ تاخیر کیوں کر رہا ہے، خواہ مخواہ یا کوئی معقول وجہ ہے. اگر معقول وجہ ہے تو جائز ہے ورنہ ناجائز ہے. تیسرا عذر فتنے کا اندیشہ ہے. مسلم شریف میں روایت ہے کہ اس عورت نے خوشبو کی دھونی لے رکھی ہو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے نہ آئے اور آپ نے عورتوں کو عام ہدایت دے رکھی تھی کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو خوشبو نہ لگائے. 2 باتوں میں تعارض. متفق علیہ روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں آنے کی اجازت چاہے تو وہ اس کو منع نہ کرے اور جمہور صحابہ کا فیصلہ یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد سے روکا جائے. ان دونوں باتوں میں تعارض ہے، پس اس کا کیا حل ہے؟ جواب ان 2 باتوں میں بھی کوئی تعارض نہیں. ممنوع غیر شرعی غیرت کی بنا پر روکنا ہے. حدیث شریف میں یہ ہے کہ 2 غیرتیں، ایک اللہ کو پسند ہے اور دوسری ناپسند. وہ غیرت جس کی بنیاد کوئی شک کی بات ہو وہ اللہ کو پسند ہے اور وہ غیرت جو بے بنیاد ہو وہ اللہ کو ناپسند ہے. اور صحابہ نے جو فیصلہ کیا وہ خوف فتنہ کی وجہ سے کیا. متفق علیہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ لو ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت حال آتی جو اب عورتوں نے نہیں پیدا کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرور مسجد میں آنے سے روک دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا. چوتھا عذر خوف ہے، جیسے کرفیو لگ رہا ہے یا بیمار ہے اور ان دونوں کا معاملہ ظاہر ہے، یعنی ان کے لیے نہ کسی دلیل کی حاجت ہے نہ وجہ بیان کرنے کی، دونوں باتیں ظاہر ہیں. ایک حدیث کا مطلب، ایک نابینا صحابی نے گھر نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی اور یہ عذر پیش کیا کہ ان کو مسجد تک لے جانے والا کوئی نہیں. آپ نے پہلے اجازت دے دی، پھر دریافت فرمایا کہ تمہارے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ پس لبیک کہو. اور دوسری روایت میں ہے کہ فحیہ ہلا، بس فوراً آ جاؤ. یعنی آپ نے دی ہوئی اجازت واپس لے لی اور آپ نے ان سے سوال یہ بات جاننے کے لیے کیا تھا کہ آیا وہ واقعی معذور ہے یا نہیں. ان کے جواب سے معلوم ہوا کہ عذر معقول نہیں، کیونکہ نابینا آواز کے سہارے آواز کی جگہ تک بے تکلف پہنچ سکتا ہے. بس معلوم ہوا کہ وہ عزیمت کے درجے میں یعنی معقول عذر کے بغیر اجازت مانگ رہے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو اجازت نہیں دی بلکہ دی ہوئی اجازت واپس لے لی. باجماعت نماز کے سلسلے میں 4 باتوں کی وضاحت. باجماعت نماز ادا کرنے کے سلسلے میں 4 باتوں کی وضاحت ضروری ہے. اول،
امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ دوم، جماعت کے لیے اکٹھا ہونے کا طریقہ متعین کیا جائے۔ سوم، امام کو تاکید کرنا کہ جب نماز پڑھائے تو قرات ہلکی کرے، اور اس سلسلے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا لمبی قرات کرنے کا قصہ مشہور ہے جو نماز کے اذکار و حیات کے باب میں گزر چکا ہے۔ چہارم، مقتدیوں کو تاکید کرنا کہ وہ امام کی پوری طرح پیروی کریں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں نہایت تاکید سے بیان فرمائی۔ امامت کا زیادہ حقدار کون اور کیوں؟ حدیث، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت کرے ان میں سے سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا ہوا، بس اگر قرآن پڑھنے میں سب برابر ہوں تو ان میں سے زیادہ حدیثوں کو جاننے والا امامت کرے، بس اگر وہ حدیث جاننے میں بھی برابر ہوں تو وہ شخص جس نے ان میں پہلے ہجرت کی ہے امامت کرے، بس اگر وہ سب ہجرت کرنے میں برابر ہوں تو جو ان میں عمر میں بڑا ہے وہ امامت کرائے، اور ہرگز امامت نہ کرائے کوئی دوسرے کی اس کی عمارت میں، اور نہ بیٹھے اس کے گھر میں اس کی کوئی مخصوص نشستگاہ پر مگر اس کی اجازت سے، اور ایک روایت میں فی اہلی یعنی دوسرے کے گھر میں۔ تشریح، کتاب اللہ زیادہ پڑھے ہوئے کی تقدیم دو وجہ سے۔ ضروری علوم تین ہیں جس کا تذکرہ ابواب الاعتصام میں گزرا ہے، ان میں کتاب اللہ کا پہلا مقام ہے کیونکہ وہ علوم شرعیہ کی جڑ بنیاد ہے، اس لیے اس کے عالم کو برتری دی گئی۔ دوسری وجہ، قرآن کریم شاعر دینیا میں سے، پس اس کے عالم کی تقدیم اور اس کا مرتبہ بلند کرنا ضروری ہے تاکہ وہ علوم قرآن کی تحصیل میں منافست یعنی ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی دعوت دے۔ اور یہ خیال صحیح نہیں کہ قرآن کریم جاننے والے کی تقدیم صرف اس وجہ سے ہے کہ نماز میں قرات کی حاجت ہے، کیونکہ یہ بات تو قدر ما یجوز قرآن جاننے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اصل وجہ وہ ہے جو اوپر بیان کی گئی کہ یہ چیز تحصیل علوم قرآنی میں منافست پر ابھارنے والی اور کمالات منافست ہی کے ذریعے ہاتھ آتے ہیں۔ اور یہ سوال کہ تقدیم کی وجہ منافست کا جذبہ پیدا کرنا ہے یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، تو پھر نماز کی تخصیص کیوں؟ یہ تقدیم تو ہر معاملے میں ہونی چاہیے۔ اس کا جواب یہ کہ نماز میں قرات کی بھی تو ضرورت ہے، بس غور کر لیں۔ مذکورہ سوال کے دو جواب اور بھی ہیں۔ پہلا جواب، امامت چونکہ ایک مقام اور مرتبہ ہے اس لیے اس میں تقدیم ہی جو ہے وہ منافست کا جذبہ پیدا کر سکتی ہے، جیسے کسی بڑے منصب کے لیے کوئی ڈگری شرط کی جائے یا ڈگری والے کو مقدم رکھا جائے تو ہی اس ڈگری کی تحصیل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دوسرا جواب، حدیث میں حصر نہیں ہے کہ بڑے عالم کو صرف امامت میں مقدم کیا جائے، بلکہ اس میں اشارہ ہے کہ علماء اور قراء کو ہر اہم دینی معاملے میں مقدم رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ کان القراء واصحاب مجالس عمر ومشاورتی کہولا کانوا او شبانا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمنشی اور مشیر قراء حضرات تھے، خواہ وہ ادھیڑ ہوں یا جوان۔ پھر کتاب اللہ کے بعد سنت کی معرفت کا درجہ ہے، علوم ثلاثہ میں اس کا دوسرا مقام ہے، اور سنت کے ذریعے ملت کا بقا ہے۔ صرف قرآن سے ملت کی پوری طرح تشکیل نہیں ہو سکتی، مثلا نماز کے اہتمام کرنے کا قرآن کریم میں بار بار حکم دیا گیا، مگر نماز کی حیات قضائی حدیثوں ہی کے ذریعے منظم ہوتی ہے، اور سنت امت کے لیے میراث نبوی ہے، یہی وہ ترکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی امت نے اپنی امت کے لیے چھوڑا ہے، بس اس کو دوسرا مقام ملنا ہی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہجرت کا درجہ ہے، جو لوگ گھر سامان چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آتے تھے تاکہ دین کی مدد کریں، ان کا جذبہ قابل قدر اور لائق ہمت افزائی تھا، چنانچہ آپ نے ہجرت کی اہمیت بیان کی، اس کی ترغیب دی اور اس کی شان بلند کی۔ امامت میں ہجرت کا اعتبار ترغیب اور شان بلند کرنے ہی کے لیے ہے۔ پھر عمر میں ذاتی کا لحاظ کیا، کیونکہ تمام ملتوں کا عام دستور بڑوں کی تعظیم کرنا ہے، بڑے عمر والے کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ بردباری میں بھی بڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایسا ہی شخص امامت کے لیے مناسب ہے۔ اور کسی حاکم کی عملداری میں بغیر اجازت نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ یہ بات حاکم پر شاق گزرے گی اور اس کی سیادت میں عیب لگائے گی کہ حاکم میں امامت کی اہلیت کم ہے، اور کسی کے گھر میں اس کی مخصوص نشستگاہ پر بغیر اجازت کے بیٹھنے کی ممانعت بھی اس وجہ سے ہے کہ یہ بات گھر والے پر جو ہے وہ شاق گزرے گی، اس لیے حاکم پر اور گھر والے پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اس کو قانون بنا دیا۔ جماعت کی نماز میں ہلکی قرات کرنے کی حکمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کو امام بن کر نماز پڑھائے تو چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی اور بوڑھے بھی، اور جب تم میں سے کوئی اپنے لیے تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کرے۔ تشریح، باجماعت نماز بھی اذان ہی کی طرح دین کی ایک عمومی دعوت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست کی جاتی ہے، پھر اس کا جواب قرآن کریم میں سے سب لوگوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور دعوت کا پورا فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس میں آسانی کا خیال رکھا جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جس دین کی دعوت دینے کا طریقہ بتلایا گیا تھا اس میں تدریج آسانی کرنے ہی کے مقصد سے تھی، اور نماز میں قرات لمبی کر کے لوگوں کو بھکانا دعوت کے موضوع کے خلاف ہے، اور جس بات کا عام لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے اس میں تو تخفیف کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا فجر کی نماز لمبی پڑھانا اور ایک شخص کا شکایت کرنا مروی ہے۔ اس دن آپ نے سخت غضبناک ہو کر نصیحت فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو بھگانے والے ہیں، جو کوئی تم میں سے لوگوں کا امام بنے چاہیے کہ وہ نماز مختصر پڑھائے، کیونکہ لوگوں میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت والے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا قصہ تو مشہور ہے کہ عشاء کی نماز لمبی پڑھانے کی وجہ سے آپ نے ان کو ڈانٹا تھا اور فرمایا تھا افتان انت یا معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے؟ پھر آپ نے عشاء کی نماز کے لیے صورتیں متعین کی کہ یہ صورتیں پڑھو۔ امام کی پیروی ضروری ہے۔ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے، بس تم اس سے آگے پیچھے نہ ہو، بس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو تم کہو ربنا لک الحمد، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، اور ایک روایت میں ہے کہ جب امام کہے والضالین تو تم کہو آمین۔
جس طرح اذان کی ابتدا ہے تو عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے خواب اور تائید نبوی سے ہوئی ہے، اسی طرح امام کی پیروی کا طریقہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد اور تصویب نبوی سے جاری ہوا ہے۔ اور ابو داؤد شریف اور مسند احمد میں نماز میں 3 تبدیلیوں کی روایت ہے۔ پہلے طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی نماز میں دیر سے آتا تو کسی سے دریافت کرتا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی، اسے بتایا جاتا تو وہ فوت شدہ رکعتیں پڑھ کر امام کی نماز میں شریک ہوتا، نتیجتاً کوئی کھڑا ہوتا، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں اور کوئی امام کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دیر سے آئے، انہوں نے سوچا کہ یہ نامناسب صورت ہے، وہ آتے ہی امام کی نماز میں شریک ہو گئے اور باقی نماز بعد میں پوری کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان معاذ قد سن لكم سنة فكذلك فافعلوا، معاذ نے تمہارے لیے ایک طریقہ چلایا، بس اسی طرح تم لوگ بھی کرو۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کی بنیاد یہ تھی کہ اس طرح کرنے سے، یعنی آتے ہی امام کے ساتھ شامل ہو جانے سے سب کی نماز ایک ہو جاتی ہے، اور اس کے بغیر سب لوگ ایک جگہ میں تو جمع ہیں مگر ایک نماز میں جمع نہیں ہیں۔ اور امام کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ جو امام کرے وہی مقتدی کرے، اور جو امام پڑھے وہی مقتدی پڑھے، مگر جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، یعنی اعلان کرے کہ اللہ کی تعریف کرو، تو مقتدی تحمید کرے، کیونکہ تعمیل حکم ہی پیروی ہے۔ اور جب امام ہدایت طلبی کی دعا کرے اور فاتحہ پوری کرے تو مقتدی آمین کہے، یہی تعمیل ہے۔ اور جب امام قرات کرے تو مقتدی خاموش ہو کر اس کو کان لگا کر سنے، یہی تعمیل ہے۔ اور جب امام معذوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کیا کریں، اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے معذور امام کی اقتداء میں قیام پر قادر مقتدیوں کا نماز پڑھنا درست نہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر امام شروع سے معذور ہے تو مقتدی بیٹھ کر اقتداء کریں، اور اگر امام کو درمیانی نماز میں عذر پیش آیا ہو اور وہ بیٹھ گیا ہو تو مقتدی کھڑے کھڑے اقتداء کریں۔ اور امام حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایسے معذور امام کی اقتداء درست ہے، جو مقتدی قیام پر قادر ہیں وہ کھڑے ہو کر اقتداء کریں۔ اس معاملے میں 2 روایتیں، ایک وہ ہے جو اوپر گزری، یعنی سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ آئی تھی۔ ایک دن بیماری کے زمانے میں آپ کمرے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے کہ چند صحابہ عیادت کے لیے پہنچ گئے، انہوں نے موقع غنیمت جان کر کھڑے کھڑے آپ کی اقتداء کی، آپ نے اشارے سے ان کو بٹھا دیا اور نماز کے بعد مسئلہ بتایا کہ امام اسی لیے بنایا گیا کہ اس کی پیروی کی جائے، بس جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی اس کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھو۔ دوسرا واقعہ آپ کے مرض موت کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی، اس کے بعد آپ نے بیماری میں تخفیف محسوس کی تو 2 آدمیوں کے سہارے تشریف لائے، آپ کو امام کی جانب میں بٹھا دیا گیا اور آپ نے درمیان سے نماز پڑھانی شروع کی، مقتدیوں نے کھڑے کھڑے اقتداء کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں حدیثوں کو آپ کی خصوصیت قرار دیتے ہیں مگر تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ پہلے واقعے میں امام کا عذر اصلی تھا، یعنی وہ شروع ہی سے معذور تھا، اور دوسرے واقعے میں عذر طاری تھا، یعنی معذور امام درمیان میں آیا تھا، اس لیے لوگوں نے کھڑے کھڑے اقتداء کیا۔ اور امام حنیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ روایتیں ناسخ منسوخ ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، یہ ارشاد منسوخ ہے، اور ناسخ آخر حیات میں آپ کی امامت کا واقعہ ہے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگوں نے کھڑے کھڑے اقتداء کیا۔ اور سابق حکم کے منسوخ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امام کا بیٹھا ہوا ہونا اور مقتدیوں کا کھڑا رہنا عجمیوں کے اس طریقے کے مشابہ ہے جو ان کے دربار کا تھا کہ بادشاہ بیٹھتا تھا اور لوگ کھڑے رہتے تھے، اس طرح وہ اپنے بادشاہوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ عصا ٹیکے باہر تشریف لائے، لوگ کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا لا تقوموا کما یقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا، اجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہو، وہ کھڑے رہ کر ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں، یہی تعظیم بڑھتی بڑھتی شخصیت پرستی تک پہنچ جاتی تھی، اس لیے اس کو ممنوع قرار دیا گیا اور اس کے پیش نظر حکم دیا تھا کہ مقتدی بیٹھ کر اقتداء کریں۔ مگر بعد میں جب اصول اسلام ثابت اور برقرار ہو گئے اور بہت سی باتوں کے ذریعے اجمیوں سے امتیاز ہو گیا تو ایک دوسرے پہلو کو ترجیح دی گئی، اور وہ یہ کہ نماز میں قیام فرض ہے، البتہ معذور اس سے مستثنا ہے۔ اور صورت زیر بحث میں امام تو معذور ہے مگر مقتدیوں کو کوئی عذر نہیں، بس ان پر قیام فرض ہے اور کھڑے ہو کر اقتداء ضروری ہے۔ اس کی نظیر زیارت قبور کا مسئلہ ہے۔ شروع میں قبرستان جانے سے اس لیے روکا گیا تھا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور فساد عقیدہ کا اندیشہ تھا، مگر بعد میں جب عقائد اسلامیہ قلوب میں راسخ ہو گئے تو ایک دوسرے پہلو کو ترجیح دی گئی، اور وہ اموات کے لیے ایثار ثواب اور احیاء کے لیے تذکیر بالموت کا پہلو ہے۔ چنانچہ اس قیاس کی رعایت کر کے بعد میں زیارت قبور کی اجازت بلکہ ترغیب دی گئی۔ امام کے قریب دانشمند رہیں اور لوگ مسجد میں شور نہ کریں۔ حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ مجھ سے قریب رہیں جو دانشمند اور سمجھدار ہیں، پھر وہ لوگ رہیں جو اس وصف میں ان سے قریب ہیں۔ یہ بات 3 مرتبہ فرمائے، اور بچو تم بازاروں جیسے شور سے۔ دور نبوی میں بیشتر احکام عمل نبوی سے اخذ کیے جاتے تھے، اس لیے اس وقت اس ارشاد کا یہ مقصد بھی تھا کہ سمجھدار صحابہ آپ کی نماز دیکھیں اور اس کو محفوظ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس مقصد کی صراحت کی ہے، اور حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی منزل میں اترتے تھے تب بھی مہاجرین آپ سے قریب اترتے تھے، اور پس دور نبوت میں تو اس ہدایت نبوی کا اصل مقصد تعلیم اور اخذ شریعت تھا، مگر اس میں دوسری حکمتیں بھی ہیں۔ پہلی حکمت، یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں بڑوں کی عظمت قائم ہو۔ اسلامی تہذیب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھا گیا ہے، چھوٹے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت۔ اسی قدر یعنی ویلیو کو فروغ دینے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ چھوٹے بڑوں کی قدردانی کریں اور ان کو آگے آنے کا موقع دیں۔ یہ حکمت اس صورت میں ہے جبکہ چھوٹے مامور ہوں کہ وہ بڑوں کو آگے بڑھائیں۔
دوسری حکمت، لوگوں میں بزرگوں اور بڑوں کی عادتیں اختیار کرنے کی ریس پیدا ہو، یعنی ہر شخص سمجھدار بننے کی کوشش کرے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑوں کے نقش قدم پر چلے اور ان کی اچھی عادتیں اپنائے. اس طرح بڑے امام کے قریب نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹے بھی یہی کوشش کریں. یہ حکمت اس صورت میں ہے جبکہ خرد آگے بڑھنے کے معمور، جبکہ خرد یعنی چھوٹے خود آگے بڑھنے کے معمور ہوں. تیسری حکمت، کم درجے کے لوگوں کو آگے بڑھانا عقل مندوں پر شاق نہ گزرے. کہتروں کو مہتروں سے آگے بڑھانے میں مہتروں کی دل شکنی کا اندیشہ ہے، یعنی چھوٹوں کو، نادانوں کو عقل مندوں سے آگے بڑھانے میں یعنی عقل مندوں کی دل شکنی کا اندیشہ. اس لیے حدیث میں حکم دیا گیا کہ خواہ کسی قوم کا بڑا ہو اس کی قدر پہچاننی چاہیے اور اس کے ساتھ اس کے شایان شان برتاؤ کرنا چاہیے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو. بس یہ حکم بڑوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی دل شکنی سے بچنے کے لیے دیا گیا. یہ حکمت مذکورہ دونوں صورتوں کو عام ہے. اور مسجد میں شور کی ممانعت میں بھی 3 حکمتیں ہیں. پہلی حکمت، لوگوں کو مہذب اور شائستہ بنانا مقصود ہے. سلیقہ مندی کی بات یہی ہے کہ اجتماعات اور پاک مقامات میں شور و شغب نہ کیا جائے. دوسری حکمت، مسجد کا ماحول پرسکون رکھنا مقصود ہے تاکہ جو لوگ نوافل میں یا تلاوت میں مشغول ہیں وہ قرآن کریم میں غور کر سکیں. تیسری حکمت، نمازیوں کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے جس طرح لوگ بادشاہوں کے دربار میں عرض و معروض کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کوئی چوں نہیں کرتا. ملائکہ کے صفوں میں خلل نہ ہونے کی وجہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم صفے نہیں بناتے جس طرح ملائکہ اپنے رب کے پاس بندگی کے لیے صفے بناتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اور ملائکہ اپنے رب کے پاس کس طرح صفے بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر کھڑے رہتے ہیں. تشریح، اس طرح بادشاہ کے دربار میں حاضرین کی نشست گاہیں حسب مراتب طے ہوتی ہیں. مثلا وزیر اعظم کے لیے ممتاز مقام ہوتا ہے، پھر دوسرے وزراء کے لیے، پھر فوجی افسران کے لیے، پھر عمائدین شہر کے لیے جگہ متعین ہوتی ہے اور یہ ترتیب ان کے مراتب کے لحاظ سے ہوتی ہے اور وہ عقل سے قائم کی جاتی ہے. اسی طرح ملائکہ جب بندگی کے لیے بارگاہ عالی میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں ہر فرشتے کا ایک معین درجہ ہے اور یہ درجات ان کی استعدادوں کے اعتبار سے طے شدہ ہیں اور عقلی ترتیب کے مقتضا کے مطابق ہیں. سورۃ الصافات آیات 164 سے 166 میں فرشتوں کی زبان سے فرمایا گیا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے اور ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم ہی پاکی بیان کرنے والے ہیں. اور بادشاہ کے دربار میں تو اس کا بھی امکان رہتا ہے کہ کوئی درباری کسی وجہ سے غیر حاضر ہو جائے اور اس کی جگہ خالی رہ جائے، مگر فرشتوں میں یہ بات ناممکن ہے. اس وجہ سے ملائکہ کی صفوں میں کوئی خلل نہیں ہوتا. شیطان کا صف کے شگافوں میں گھسنا. حدیث، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو ملا کر رکھو، یعنی ایک دوسرے سے خوب لگ کر کھڑے رہو اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو، یعنی 2 صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ رکھو کہ درمیان میں ایک صف اور بن سکے، اور گردنیں ایک دوسرے کے مقابل رکھو، یعنی برابر جگہ میں کھڑے رہو، کوئی اونچی جگہ اور کوئی نیچی جگہ کھڑا نہ رہے تاکہ گردنیں برابر رہیں. بس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں شیطان کو داخل ہوتا ہوا دیکھتا ہوں صف کے شگافوں میں گویا وہ چھوٹی سیاہ بھیڑ ہے. تشریح، اس بات کا تجربہ کیا گیا ہے کہ ذکر کی مجلس میں ایک دوسرے سے مل کر بیٹھنا جمعیت خاطر کا سبب ہے. اس سے دل جمی کی دولت حاصل ہوتی ہے، ذکر میں لذت محسوس ہوتی ہے اور قلبی وساوس بند ہو جاتے ہیں. اور اگر اس طرح مل کر نہیں بیٹھا جاتا تو ان باتوں میں کمی آ جاتی ہے. ٹھیک یہی صورتحال صف میں مل کر کھڑے ہونے کی ہے اور درمیان میں فاصلہ رکھ کر کھڑے ہونے کی ہے. ان شگافوں میں شیطان گھستا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوٹی کالی بھیڑ کی شکل میں گھستے دیکھا ہے، اور اسی صورت میں آپ نے اس لیے دیکھا ہے کہ عام طور پر گھروں میں جو تنگ جگہ ہوتی ہے ان میں غفلت کے وقت میں یہ بھیڑیں گھستی ہیں اور ظاہر کی سیاہی باطن کی خرابی کی ترجمانی کرتی ہیں. چنانچہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں گھستا ہوا نظر آیا. صفوں کی درستی اور امام کی پیروی میں کوتاہی پر سخت وعید. حدیث، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا کیا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی سوت برابر بھی آگے پیچھے نہیں رہتا تھا. ایک مدت تک کوشش کرنے کے بعد آپ کو اطمینان ہو گیا کہ لوگ صف سیدھی کرنے کا طریقہ سمجھ گئے ہیں تو آپ نے اہتمام چھوڑ دیا، لوگ خود ہی صفیں سیدھی کرنے لگے. لیکن ایک دن آپ نے اس معاملے میں ایک آدمی کی کوتاہی دیکھی، اس کا سینہ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا. آپ نے پرجلال انداز میں فرمایا، اللہ کے بندو اپنی صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دیں گے. یعنی صفیں سیدھی کرنے میں کوتاہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں تمہارے رخ ایک دوسرے سے پھیر دیں گے، تمہاری وحدت اور اجتماعیت پارا ٹکڑے ہو جائے گی اور تم میں آپسی پھوٹ پڑ جائے گی. حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ شخص ڈرتا نہیں جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر سے پلٹ دیں؟ تشریح، یہ دونوں حدیثیں وعید کی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صفیں سیدھی کرنے کا اور امام کی پیروی کرنے کا حکم دیا تھا اور بہت تاکیدی حکم دیا تھا. پھر بھی بعض لوگوں کی طرف سے کوتاہی اور لاپرواہی دیکھنے میں آئی تو آپ نے ان کو سخت دھمکایا اور ڈرایا کہ اگر وہ مخالفت پر اصرار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائیں گے، کیونکہ تجلیات ربانی کو پھینک دینا اور انوار الہی سے روگردانی کرنا لعنت کا سبب ہے، اور لعنت جب کسی پر مسلط ہوتی ہے تو مسخ تک نوبت پہنچ جاتی ہے یا پھر آپس میں اختلافات رونما ہوتے ہیں. اور حدیث میں گدھے کی تخصیص میں یہ نکتہ ہے کہ گدھا ایک ایسا جانور ہے جس کی حماقت اور حقارت کی عام طور پر مثال دی جاتی ہے، اور اس حکم کی مخالفت کرنے والا بھی گدھا ہے، اس پر بہیمیت اور حماقت سوار ہو گئی، بس وہ اسی سزا کا مستحق ہے کہ اس کا سر گدھے کے سر سے چینج کر دیا جائے. اور حدیث میں چہروں میں مخالفت کی تخصیص میں یہ نکتہ ہے کہ عربی میں چہرہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے.
پھر انہوں نے کوتاہی اور بے ادبی بھی اللہ کے چہرہ منقاد کرنے میں کی ہے، بس اس کی سزا بھی اسی عزو کو دی گئی جس کے ذریعے انہوں نے بے ادبی کی ہے. جیسے سورۃ التوبہ آیت نمبر 35 میں ہے کہ لوگوں کا جمع کیا ہوا خزانہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، کروٹوں اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا. ان 3 اعضاء کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ دولت مند سے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا کوئی حاجت مند اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے. اصرار کیا جائے تو اعراض کر کے پہلو بدل لیتا ہے، اور زیادہ کہا جائے تو پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے. اس لیے انہی 3 اعضاء پر داغ دیے جائیں گے تاکہ وہ مزید مزہ چکھیں. یا یہ کہ لوگوں نے صورتاً تقدم اور تاخر کیا تو ان کو معنوی تقدم اور تاخر یعنی باہمی نزاع کی سزا دی گئی. چلیے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.